اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ کو سبق نمبر 17 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس سبق میں ہم نزول قرآن کا مقصد پڑھیں گے قرآن کے حصے میں، اور گرامر میں ادرب، اسما، اے لم، اے مل، پھر ہم نکات تعلیم اور شوق بھی دیکھیں گے۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 1040 بار آئے ہیں۔ تو 1 گھنٹے میں اتنے الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں جو قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ بار آئے ہیں، تو پھر انتہائی توجہ اور شوق سے سیکھیے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 208 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 39,571 بار آئے ہیں۔ دیکھیں بس ہم 40 کو ہمارا یہ بیٹری چارج ہونے والی ہے، ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب الحمدللہ پہنچنے والے ہیں۔ امید ہے یہ 7 ہوم ورک آپ کو یاد ہوں گے اور آپ اس کو کر رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں، ہم نے سلیبس میں مینلی تھا کہ نماز ہے اور 6 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم نے الحمدللہ سارا کچھ پڑھ لیا، انکلوڈنگ سورۃ فاتحہ، 6 صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی، نماز کے سارے حصے، اذان، سب کچھ ہم نے کر لیا۔ اب ہم قرآن کے متعلق کچھ اہم باتیں کریں گے، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں ہے، اب آپ قرآن سمجھنے کی تیاری کریں۔ تو ابھی آج سبق نمبر 17 میں ہم قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پڑھیں گے، پھر اگلے پیر کو انشاءاللہ ہم قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام سبق 18 میں پڑھیں گے، پھر سیکھنے کے طریقے سبق 19 میں پڑھیں گے، اور سبق 20 میں ہم یہ دیکھیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں 50% الفاظ آ جائیں گے، تو ہمیں دیکھنا کہ ہم نے کتنا سیکھا ہے، کیا یہ واقعی ٹھیک ہے جو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کورس میں اتنا سیکھ لیں گے۔ تو اب یہ بڑے امپورٹنٹ ہمارے جو ہیں 4 جو لیسنز ہیں، انشاءاللہ اس طرح سے اب ان میں ہم یہ سب کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ طریقہ ہمارا وہی ہوگا کہ ہم پہلے اس کا رواں ترجمہ دیکھیں گے اور پھر ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس کو نیچے دیا ہے اب این سی بی کو، اور اس اب اس کا اس آیت کا قرآن پاک کا جو ہے مقصد نزول کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تدبر کریں گے اس کی آیات پر، یعنی ایکچولی ہمیں عربی میں جو آیات ہیں ان پہ تدبر کرنا ہے، ترجمے پہ تدبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی عربی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ آسان بھی ہے، کیونکہ یہ چند ہفتے ہوئے ہم نے شروع کیا تھا، تو الحمدللہ ہم اتنے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن مجید کا اگر ہم کریم کا اس طرح سے ترجمہ ہم کہیں کہ ایگزیکٹلی کریں تو ہم کر نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ کسی کا ایک شعر ہے، انسانی کلام ہے، اگر میں کہوں کہ جس کا ترجمہ کریں، اس میں 4 صرف الفاظ ہیں، کیسے کیسے، ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ میں بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی، اگر اردو میں بھی کروں تو پتہ نہیں کتنی مجھے کنسلٹیشن لینی پڑے، اور اگر کہیں کہ انگلش میں اس کا ترجمہ کر دیں تو شاید پاسبل ہی نہ ہو۔ اگر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس 4 الفاظ والے ایک شعر کا ہم ایگزیکٹ ترجمہ کر سکیں، تو پھر اللہ کے کلام کا بھی ہم ایگزیکٹ ترجمہ کر نہیں سکتے۔ تو یعنی ہمیں عربی سیکھنی ہے، پھر ہی ہم اس پہ تدبر کر سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر قرآن پاک کے ہم 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو بھی عام معنوں میں ایگزیکٹلی ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا۔ جیسے کلام اقبال جو سارا پورا ایگزیکٹلی پڑھ لے تو پھر ہی اس کو سمجھ آئے گی، نہیں آئے گی۔ تو یہ تو قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ تو عربی زبان میں ہے یہ قرآن پاک، تو اس کا مطلب ہے ہمیں عربی سیکھنا
بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ میں آپ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ تدبر اور غور و فکر کر سکیں۔ لیکن یہ کہنے کا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایسا تلاوت کرتے ہیں عربی زبان میں، یا ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں اس کا ثواب نہیں ہے۔ اس کی بالکل میں نفی نہیں کرنا چاہ رہی، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، نہ ہی یہ کہ اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، ہمیں وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں بھی ہمیشہ قرآن پاک پڑھا ساتھ ترجمہ پڑھتے رہے تھے، تو لیکن یہ کہ ہم ترجمے سے ہی یہ سیکھتے ہیں، سمجھنے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سمجھنا، جیسے ہم اب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی ہمارا جو منزل ہے وہ یہ نہیں کہ صرف ہم نے ترجمہ سیکھ لیا، ہماری منزل کیا ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، اور اس پہ تدبر اور غور و فکر کریں کہ عربی آیات جو ہیں ان کا اپنا ایک خاص اثر ہے۔ ہم اگر الف لام میم بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں یعنی 30 نیکیاں ہیں، جس کا کہ ہمیں حروف قطعات ہیں، ہمیں تو اس کا مطلب بھی نہیں پتا، لیکن یہ کہ اس پہ نیکیاں ہیں، اور صورتوں اور آیتوں کے کئی خاص اثرات بھی ہیں۔ پھر جو ایک نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک جو اس کی اپنا ایک ایفیکٹ ہے وہ تو ہے، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس پہ تدبر اور غور و فکر کرنا چاہیے اور نصیحت لینی چاہیے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم انشاءاللہ اس کو عربی زبان میں اس کو سمجھ سکیں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ لیتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتابن، جی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟ یہ کتاب اسم ہے۔ جی، اس کے اوپر تنوین ہے، شاباش۔ اس کی جمع کتب، اور یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں 261 بار آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں یہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں ان کی جمع بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جمع مکسر جو سالم نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ طرح کی جمع ہے، لیکن یہ اس کی جمع ہے، کتاب کی جمع کتب۔ انزلنا، یہ اس سے ملتا جلتا آپ نے کوئی لفظ پڑھا؟ انزلنا، ہم نے اب ٹیبلز کر رہے ہیں، کوئی لفظ؟ فعلنا، فتحنا، ضربنا، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہم نے اتارا، ٹھیک ہے۔ نازل اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ چیز نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو نام ہم نے اتارا، ہم ٹیبلز میں پڑھتے ہیں نا، فتحنا ہم سب نے کھولا، انزلنا ہم نے اتارا، 55 بار یہ لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہو، تو یعنی انزلنا ہو کے 2 ٹکڑے کریں گے، اور ہو ہمیں پتہ ہے، ہو اس کو، اس کا یا اس کو میں بھی آ جاتا ہے، تو ہم نے اتارا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ، اور انزلنا کا مطلب ہے، ہم کا یہاں مطلب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اتارا اس کو، یعنی اس قرآن پاک کو، الیکا، اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2۔ الا اور کا، یہ ٹھیک ہے۔ کا ہمیں پتہ ہے، آپ کیسے اشارہ کریں گے؟ الیکا کا اشارہ بتائیے کیسے کریں گے؟ سامنے کی طرف کتنی انگلی سے؟ شاباش، کا، اوکے۔ اب آپ اس کا، آپ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا نا قرآن پاک حضرت جبرائیل کے تھرو، تو آپ کی طرف یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف، تو 2 ٹکڑے الا اور کا۔ مبارکن، ہم نے پہلے بھی پڑھا، برکت والی، ہم ابھی عید گزری، عید مبارک ہم کہتے ہیں، کامیابی مبارک، شادی مبارک، یعنی یہ چیز آپ کے لیے برکت والی ہو۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائے، برکت کی کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ برکت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کوئی چیز ملتی رہے اور مسلسل اضافہ ہوتا رہے اس میں۔ ایسی کہ نعمت حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ قائم رہے، مسلسل چلتی رہے، اور اس میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہے، اور وہ اضافہ یہ نہیں کہ دیکھنے سے پتہ چلے گا، وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو بڑا ہی جامع لفظ ہے
برکت, ٹھیک ہے, یعنی نعمت کا ملنا, اس کا قائم رہنا, اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتے رہنا, تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ برکت والی کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, جیسے ہم عید مبارک, کامیابی مبارک, شادی مبارک کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا حضرت جبرائیل کے تھرو. تو برکت کے معنی ابھی آپ سسٹر نے بتایا, نعمت کا ملنا, قائم رہنا اور بڑھتے رہنا, یعنی زیادہ ہوتے رہنا. یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے, نعمتیں دے, تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. اب قرآن کی برکت کا, اس کی ایکسٹینٹ اور اس کا عالم دیکھیں. دیکھیں جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات میں یہ اترا, صرف وہ جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی. سوچے وہ کتنے 80 ایئرز بن جاتے, 80 سال بن جاتے ہیں. تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا. تو یہ دوبارہ کہ جس مہینے میں اترا وہ اوپر بھی وہی بات ہوگی کہ بہت بہترین اور افضل ہو گیا. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے. جس شہر میں اترا وہ امن والا شہر بن گیا. یعنی اس کی برکتوں سے سب چیزوں پہ سوچے کتنا اثر پڑا ہے. تو ایز سچ خود وہ کتنی بڑی برکت والا ہے. قرآن پاک نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. جن لوگوں پہ یہ اترا اور جنہوں نے اس کو عمل کیا, ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم, اور وہ 100 سال بھی نہیں بلکہ 40-50 سال کے اندر ہی دنیا کے سپر پاور بن گئے تھے اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے. اور اس کے بعد پورے 1000 سال تک, یعنی تقریباً جس وقت تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح جب قرآن سے جڑے رہے, تو علم اور عمل کے میدان میں, سائنس میں, ہر چیز میں ساری دنیا والوں سے وہ آگے ہی رہے. لیکن جیسے اب بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اس سے دور ہوتے جاتے ہیں, تو پھر وہ زوال اسی وجہ سے زوال ہے. ورنہ جب تک کسی حد تک بھی جڑے ہوئے تھے تو وہ سب دنیا سے آگے ہی تھے. اب تصور, دعا اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیے 15 سیکنڈز آپ کے. اس کے بعد ہم بریک کریں گے نماز کی, مغرب کی نماز, اس کے بعد پھر کنٹینیو کریں گے. لیدبروا, لی کا مطلب ہے تاکہ. جب لی جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا مطلب تاکہ ہوتا ہے. اور اسم کے ساتھ آئے یا حرف کے ساتھ آئے تو بتائیے, ہینڈ ریز کیجئے, کون بتائے گا؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, لا یا لی کا؟ جی ہینڈ ریز کر کے بتائیے. جی لیے, لیے کس کے ساتھ آئے گا؟ اسم کے ساتھ. شاباش. مثال جیسے للہ, ٹھیک ہے. جی. اور اگر حرف کے ساتھ آتا ہے؟ اگر حرف کے ساتھ ہے لفی, لقد, پھر کیا مطلب آتا البتہ, ہے؟ البتہ, تاکید کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 3 ڈیفرنٹ معنی آتے ہیں, اور اس میں لا یا لی دونوں آ سکتے ہیں. جب یا کے سے پہلے آتا ہے, جیسے لی, اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا میرے لیے, تو یہاں بھی چونکہ یا جی. کے ساتھ ہے تو یہاں بھی لی آیا, لا بھی آ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے تاکہ جب یہ فعل کے ساتھ آتا ہے. یدبروا, تاکہ وہ غور کر سکیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ غور کر سکیں. یہ ایک بار ہی قرآن پاک میں یہ لفظ آیا کہ وہ غور کریں. کس پہ غور کرنا ہے؟ آیاتی ہی, جیسے ہو کی جگہ ہی بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی آیات پر. آیت کا 2 معنی ہے, ایک تو قرآن پاک کی آیت اور دوسرا نشانی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کو بھی ہم آیات کہتے ہیں, لیکن جو یہ ورسز ہیں قرآن کی اس کو بھی ہم آیت کہتے ہیں. تو 2 مطلب ہے, آیت اور نشانی, ٹھیک ہے. یاد رکھیں کبھی MCQ میں آ جاتا تو 2 مطلب ہیں اس کے بھی, آیت اور نشانی. یہ سنگولر ہے آیا یا آیت, تو اس کی جمع آیات, گولتا ہٹ گئی, الفتہ لگ گیا, تو یہ جمع بن گئی. مؤنث ہے نا.
تو جمع جو ہے وہ اس طرح سے اس کی. جی شبانہ پلیز آپ مائک ابھی آف کر دیں اگر بات نہیں کر رہے تو گولتا کو ہٹا کے الف تا لگا تو یہ اس کی جمع بن گئی. ٹھیک ہے, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. کس کی آیات پر؟ قرآن پاک. ہی اس کی, اس کا مطلب کیا ہے یہاں؟ قرآن پاک. قرآن پاک. ٹھیک ہے, تصور اور احساس کے ساتھ 10 سیکنڈز آپ کے اس کو پڑھیے. کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو سنائیے. ولی یتذکرہ, اب وہی لی کا مطلب تاکہ, واو کا مطلب اور, یتذکرہ نصیحت پکڑیں. یتذکرہ کا لفظ 8 بار آیا قرآن پاک میں, اور تاکہ نصیحت, ایک تو یہ کہ وہ غور کریں اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں. لی تاکہ, لی یدبروا آیاتی ہی, کہ اس کی آیات پر, تاکہ اس کی آیات پر غور کریں. ولی یتذکرہ اولو الالباب, اور اس پہ سے نصیحت حاصل کریں. اولو الالباب ابھی ہم اس کے معنی ابھی دیکھتے ہیں. تو لی کا ہم نے دیکھ لیا کہ 3 طرح کے معنی آتے ہیں. اسم کے ساتھ ڈفرنٹ مطلب آئے گا, حرف کے ساتھ مطلب ڈفرنٹ آئے گا, اور فعل کے ساتھ تاکہ کا مطلب آئے گا. اولو یا اولی, اس کا مطلب ہے والے, جیسے ہم کہتے ہیں دنیا والے. ٹھیک ہے, 43 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں والے. الباب, اب یہ بھی جمع ہے. یہ کس کی جمع ہے؟ لب کی جمع ہے. لب, لب کا مطلب ہے عقل, اس کی جمع الباب. تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یہ حروف بھی 16 بار آئے ہیں قرآن پاک میں. الباب, لب کا مطلب ہے عقل, یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, الباب. تو 2 چیزیں ہیں, تاکہ غور کریں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. اس کو پڑھ لیجئے 15 سیکنڈز آپ کے. اکیلے بھی بیٹھے ہیں تو اتنا اونچا پڑھیں کہ آپ کے کان میں خود آواز جائے. اب تدبر اور تذکر کا مطلب کیا ہے, اس کی ذرا ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. تدبر کا مطلب ہے غور کرنا. تذکر کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. یعنی یہ کہ اپنی زندگی میں ہم قرآن کی باتوں پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اب کیسے کر سکتے ہیں تدبر؟ غور کرنا. فرض کیا ہم ایسے اخبار خبریں پڑھ رہے ہیں تو کوئی اچھا یہ ہوا, یہاں یہ ہو گیا, کوئی ہمیں تدبر کی ضرورت نہیں. لیکن اگر کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی ریسرچ کا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, تو اس کو تو آپ ایسے بے دہانی سے نہیں پڑھیں گے. اس کو آپ اچھا غور کریں گے, اچھا یہ ہوا تو اس سے یہ, اس کا یہ رزلٹ آیا, اس کا یہ نتیجہ آیا, اس کا یہ اثر ہوگا, اس کا یہ فائدہ ہوگا. لیکن ہم غور کس وقت کر سکتے ہیں؟ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں عربی سمجھنی ہے تاکہ ہم قرآن کے اوپر تدبر اور تذکر کر سکیں. اب قرآن کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لائیں, اس کی ذرا ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. چار طرح سے قرآن سے تعلق. پہلا ہے راست یا ڈائریکٹ تعلق, دوسرا ہے پرسنل یا شخصی, تیسرا طے شدہ یا پلانڈ, اور چوتھا ہے متعلق یا ریلیونٹ. 4 طرح سے تعلق ہو سکتا ہے. اس کی ابھی ہم ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. راست یا ڈائریکٹ, دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کوئی بے جان کتاب نہیں, ہم سکتے ہیں یہ زندہ کتاب ہے. اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے. لیکن اگر میں کوئی اور کتاب ہے تو اس کو میں پڑھ رہی ہوں, اب یہ میرے پاس یہاں یہ کتاب ہے فارماکولوجی کی,
اب میں اس کو کسی وقت بھی پڑھوں گی تو آتھر کو تو نہیں پتا کہ میں اس کو پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی، کون پڑھ رہا ہے، کبھی بھی نہیں پتا ہوگا نا. لیکن جب ہم کسی بھی ہم مصنف کی کوئی کتاب پڑھیں تو اس کو تو نہیں پتا کہ کون اس کی کتاب پڑھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نہ صرف کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہمارا کیا ریئیکشن ہے، کیا رسپانس ہے، ہم کیا کرتے ہیں اس کے پڑھنے کے بعد. یا اگر ہمارے بھائی بیٹے جاتے ہیں مسجد میں اور امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، ان کو اگر آپ سن رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ سن کر اس کا کیا عمل کرتا ہے یا کیا اس کا رسپانس کیا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ ہم پورے اخلاص سے پڑھیں، یا پھر ہم سن بھی رہے ہیں تو پوری توجہ سے سنیں. تو پھر ہمیں جو ہے اللہ جو ہے ہم ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. تو ڈائریکٹ یہ تعلق ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے. جب بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ کون پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے. تو یہ ڈائریکٹ یا راست جو ہے تعلق. دوسرا آ جاتا ہے شخصی یا پرسنل تعلق. دیکھیے ہم اگر کوئی بھی آیت پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ یہ میرے لیے ہے. ہم کہیں گے نہیں اچھا یہ آیت یہ تو جو کافروں کے لیے تھی، یہ تو مشرکوں کے لیے تھی، یہ آیت یہ تو منافقوں کے لیے ہے، یہ مدینہ کے مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. اگر کوئی میں آیتیں پڑھتی ہوں اس کا اگر یہ مطلب ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی فساد سے باز رہنا چاہیے. اگر اس طرح کے حالات ہیں تو شاید مجھے بھی یہ انڈیکیشن دیا. تو ہمیشہ یہ سمجھے کہ یہ ہم پہ ہمارے لیے بھی ہے، تو ہمارے پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر کہ کوئی بتایا کہ یہ شرک کرتے تو ہمیں پتا ہے کہ ہاں اچھا ہمیں شرک نہیں کرنا، یا کسی کی اچھی بات بتا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی یہ اچھے اعمال کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے، شخصی یا پرسنل میسج ہمارے لیے کیا ہے. کبھی نہ کہیں یہ تو جی اس وقت نازل ہوا تھا، نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید. اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. اس کے بعد پلانڈ یا طے شدہ. دیکھیے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کے تحت ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام یا پڑھنے والے کا نام. تو وہ میسج ہم یہ نہ کہیں کہ یہ فلاں مدینہ کے مسلمانوں کے لیے تھا، وہ میرے آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے. اس کے بعد متعلق یا ریلیونٹ. دیکھیں اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے جائیں گے تو وہ ہمیں تعلیم کے متعلق بتائے گا نا، کوئی پیاز کی قیمت میں کے بارے میں یا مہنگائی کے بارے میں تو نہیں بتائے گا. اسی طرح جب آپ قرآن جو ہے ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تذکیر یعنی یاد دہانی جو ہے وہ غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی، وہ ریلیونٹ ہے. اس دن جو چیز ہم نے اگر میں کوئی صورت پڑھی اور اس کو سمجھا تو شاید وہ میرے لیے اس دن کے لیے ہدایت کا راستہ تھا یا مجھے کسی چیز سے باز رکھنے کا راستہ تھا. ہم نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ ہدایت کے لیے اگر ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو پھر یہ جو ہے یہ سب ہمارے لیے غیر متعلق تو نہیں ہو سکتی، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ریلیونٹ ہوتی ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہی یہ آیت میں نے کیوں سنی یا آج ہی میں نے یہ آیت کیوں پڑھی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے جو میں یا آپ کوئی پڑھ رہے تھے ہمارے لیے اس کا وہ ہمارے متعلق وہ ریلیونٹ تھی، وہ ضروری تھی. ہمیں کچھ ہدایت کی بات بتانی تھی یا ہمیں کسی غلط چیز سے روکنا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ سوچیں. اب اگر ہمیں تعلق معلوم ہو گیا تو پھر اب لیجئے کہ تدبر کیسے کریں گے. یہاں پر ہم ایک عام انسان کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کیا جی مطالعہ کریں، اس کے بعد تصور کریں، پھر احساس کریں. ہم شروع سے بھی آپ کو یہ ماڈل دکھاتے ہیں کہ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. ٹھیک ہے. پھر ان کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. یہ نہیں کہ بس سرسری پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں، اس کو پڑھیں. جیسے اب ہم دیکھیں ہم آج کل پڑھتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں اچھا اب اس کے ٹکڑے کریں، اس کا ہم دیکھیں کہ کیا مطلب ہے، کیسے سمجھ آ رہی ہے. پھر ہم اس کے ڈیٹیل تفسیر پڑھتے ہیں یا اس کے ہم اسباق دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس کے غور و فکر اس سے کر سکیں. پھر تصور دیکھیں
جہاں بھی ممکن ہو وہاں تصور کا استعمال کیجیے. اگر ہم تصور کا استعمال کریں گے تو ہم زیادہ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں گے. مثال کے طور پر اگر زمین آسمان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کے پھیلاؤ کا تصور کریں. رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے سورۃ فاتحہ میں جب آتے ہم نے سیکھی تھی تو ہم نے کہ رب العالمین کے خوب علم حاصل کریں تاکہ آپ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو جہان بنایا ہم اس کو اچھی طرح سے سارا کچھ اس پہ غور و فکر کر سکے, اس کو سمجھ سکیں. احساس دیکھیں, اگر نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شکر کا احساس ہونا چاہیے. اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو شوق اور امید ہونی چاہیے. اور اگر جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر ہو. تو جنت کا ذکر ہو تو ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اللہم انی اسألک الجنہ 3 بار کہتے ہیں دن میں ضرور پڑھیں. اسی طرح جہنم کا ذکر ہو تو خوف ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے, اللہم اجرنی من النار. ہم فوراً اور یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچا. تو یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور ہم آلریڈی بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی بھی گننے لگیں تو وہ تو سارا وقت ہی ہم شکر ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اور جس طرح کا کوئی ذکر ہو تو اس کے مطابق اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ہمیں نصیب ہو, یا اس سے ہمیں یا اللہ اس سے ہمیں بچا, اس کی ہم وقینا عذاب النار جیسے ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ہمیں احساس کے ساتھ جس قسم کی آیت سنیں اس طرح کا ہمارا رسپانس ہونا چاہیے. تو یہ وہی ماڈل کہ مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں گے, احتساب کریں گے, پلان کریں گے اور پھر تبلیغ کریں گے. اب تذکر, ایک سادہ طریقہ کیا ہے, دعا کریں. یعنی ہر عمل کی ابتدا آپ دعا سے کرتے ہیں. جیسے ہم اب شروع کرتے ہیں سبق تو ہمیشہ پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں. احتساب, گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا سیلف اسیسمنٹ, سیلف ایویلیویشن کہ میں نے کیا کیا پچھلے 7 دنوں میں نے کیا کیا, کتنی بار میں نے قرآن پاک کھولا, کیا میں نے پڑھا کہ نہیں, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی قضا کی, کوئی نیکی کا کام کیا, کسی کو کوئی اچھی بات بتائی, کوئی بھلائی کی کہ نہیں کی. تو اگر نہیں کچھ چیزیں کی, ان میں کمی بیشی تھی, تو پھر ہمیں پلان کیا بنانا ہے کہ نہیں مجھے یہ ضرور کرنا چاہیے اگلے دن یا ہفتے کے لیے. آپ میں سے کوئی کیا پلان بنانا چاہے گا کہ کیا کریں گے اگلے ہفتے میں یا اگلے دن میں؟ جی ہینڈ ریز کیجئے, کوئی بتائے گا مجھے کہ آپ کیا پلان کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر فیرا بتائیے. السلام علیکم میم. میں پہلے تو ورک وعلیکم بک پوری السلام. کروں کیونکہ میری کمپلیٹ نہیں ہے. جی وہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیں جو ہمیں اور پلانس بنانے ہیں نا وہ سمارٹ ہو, یعنی کہ اگر جس دن ہمیں جو وقت ملے گا تو اس میں ہم جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھ لیں گے. نہیں, کم از کم 5 منٹ میں نے قرآن پاک ضرور پڑھنا ہے, کم از کم 5 منٹ. ٹھیک ہے. جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن سے پڑھیں, 5 منٹ کم از کم, کوئی جو چیز یاد ہے اس کو ریوائز کر لیں. کم از کم میں روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2 بار میں ایک حدیث, یا ہفتے میں 1 بار حدیث میں نے ضرور پڑھنی ہے, یا میں نے ایک آیت جو ہے اس کو پڑھنی ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو یہ بڑا اسپیسیفائڈ ہونا چاہیے. یا جو کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کو فائنینشلی ہم ہیلپ سپورٹ کر سکتے ہیں. جو ان کے نا کچھ کر رہے ہیں نیکی کے کام, تو ان کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ وقت نہیں دے سکتے, آپ پیسہ اپنا دے سکتے ہیں نیک کام کے لیے, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہر مہینے یہ میں کچھ نہیں, منیمم تو 100 روپیہ میں نے ضرور اس کسی نیکی کے کام کے لیے دینا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے نا بڑا اسپیسیفک پلان بنانا, اسمارٹ پلان بنانا کہ جب وقت ملے گا ہم کر لیں گے, نہیں اتنا ٹائم. تو اس طرح سے پلان کریں انشاءاللہ. اور احتساب میں جو ہمیں اپنی خامیاں محسوس ہوئی, کمی محسوس ہوئی, تو ہم نے اس کو خاص طور پہ پلان کر کے اس کو ٹھیک کرنا. دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ عمل کے لیے ہے, تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوگی. مثال یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تدبر اور تذکر کرنے کی توفیق دے. جسے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی اس پہ غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس لیے کتاب جو ہے نازل کی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تاکہ جو ہے اس کے تدبر, غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے. لیکن
اگر صرف دعا ہی کر دیں، مثلاً کسی کا بچہ 10ویں جماعت میں امتحان دینا اور وہ بس یہ کہے کہ ہاں یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، تو کیا پاس ہو جائے گا؟ بتائیں، ہو جائے گا پاس صرف دعا کرنے سے؟ نہیں نا۔ کب پاس ہوگا؟ کہ دعا بھی کرے اور اس کے ساتھ وہ محنت بھی کرے، پڑھائی بھی کرے، ٹھیک ہے؟ لیسے للانسان الا ما سعی، جو کوشش کرے گا وہی ملے گا۔ اور اگر پچھلا پورا ہفتہ نہیں پڑھا، دن نہیں پڑھا، ہو یہ تو دن ضائع ہو گیا، نہیں آئندہ میں نے ایسے نہیں کرنا، میں نے اتنے بجے اٹھنا، اتنے گھنٹے پورا ٹائم ٹیبل بنا کے اس سے پڑھوں گا، پھر یہ بریک کرنی ہے، پھر میں نے پڑھنا ہے، رات اتنے بجے تک پڑھنا ہے، صبح پھر اٹھ کے میں نے پڑھنا ہے، پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہو جائے گی۔ تو احتساب بھی کریں گے اور پھر پلان کر کے وہ جو ہے ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم جیسے یہ بھی کہیں، جہاں ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم جو ہے کہ اگر پلان ہی ہم پراپر نہیں بناتے تو سمجھ لیں کہ ہم ناکام ہی ہوں گے، آٹومیٹیکلی ناکامی کا پلان بن جاتا ہے۔ اگر ہم پراپر پلان بنائیں گے تو ہی، ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم پلان بنا کے ہی چلتے ہیں تو ہی کامیابی ملتی ہے۔ مثال اب ہے کہ ہاں جی کھانا پک جائے، یا اللہ کھانا پک جائے، کھانا تو نہیں پکے گا۔ ہم پلان کریں گے آج کیا پکانا ہے، اچھا یہ بنانا ہے، وہ چیز نکالیں گے فریج سے یا منگوائیں گے اور اس کو پکائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ایفرٹ نہیں لگائیں گے تو ایسے صرف سوچنے سے تو نہیں کھانا پک جائے گا نا، پراپر اس کا پلان کرنا ہے، اچھا یہ آج کل بنانا ہے، یہ بجے اتنے بجے میں شروع کروں گی تو اتنے بجے تک میں پکا لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پلان میں دیکھیں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، یا کوئی نیا آئیڈیا آئے، تو پھر ہمیں بڑی ضروری بات کیا ہے کہ اس کو ہم علماء کرام سے اس کو چیک کر لیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم ایسے کسی کی سنی سنائی بات پہ کرنے لگ جائیں تو اس میں ہم سے کوئی مذہب کے لحاظ سے غلطی نہ ہو جائے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ پھر اصل کام ہم جیسے آدمی کے لیے کیا ہے، مثلا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فکر آخرت کریں، ذکر کریں، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت دین، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کم از کم اس میں کسی نہ کسی طرح سے ذاتی طور پہ اور اجتماعی طور پہ اس میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں تبلیغ آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارا ماڈل تھا۔ تبلیغ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، ولو اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے، وہ علیحدہ نہیں ہے اور لو نہیں ہے، ولو اگرچہ، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیں، یہ 201 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، بلیغو پہنچا دو، انی مجھ سے یا میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ تو ہم یہ تبلیغ کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد یہ امت کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے آگے سے جو نیک باتیں، اچھی باتیں ہیں وہ ہمیں دوسرے لوگوں تک پہنچانی ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے تبلیغ کا؟ کہ جو قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ امپوز کریں، نہیں جی نہیں آپ ایسے کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ بڑی سے طریقے سے حکمت کے ساتھ ان کو بتائیں، ان کو آہستہ آہستہ کر کے ان کو کنونس کریں، ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں اپنا وقت لگا سکتے ہیں تو وقت لگائیں، پیسہ لگا سکتے ہیں پیسہ لگائیں، صلاحیت ہے تو وہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر خود آپ کے پاس نہیں وقت ہے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی ہم مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے اس طرح سے ہم جو ہے یہ چیزیں آگے پہنچا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اور ارادہ کریں کہ ہم یہ ضرور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب تو ابھی ہم یہ بھی ارادہ کرتے ہیں کہ آگے جو اب اسباق آئیں گے ان میں جو بھی آیات آئیں گی یا اذکار آئیں گے ان کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ جو ماڈل ہے اس کو فالو کرنا ہے، تصور کا احساس استعمال کریں گے، اس کو احساس کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آیت کے مضمون کے حساب سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر اس دعا کی روشنی میں اپنے جو ہمارے گزرے ہوئے دن ہیں اس کا ہم
محاسبہ کریں گے، یعنی احتساب کریں گے، سیلف اسیسمنٹ ایویلیویشن کریں گے، اور ہم اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے انشاءاللہ. اور پھر جو کچھ ہم نے سیکھا اسے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں، اور ان کی نیکی کا ثواب بھی ہم کو ملے گا. آپ کسی کو کوئی اچھی بات سکھاتے ہیں، اچھا کام بتاتے ہیں، وہ جب کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس کو تو ملے گا، جس نے اس تک وہ بات پہنچائی، آپ نے پہنچائی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ہمارا ماڈل ہے کہ مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، احتساب کرتے ہیں، پھر پلان بناتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور سمارٹ پلان کہ ہاں جی اتنے ٹائم میں یہ چیز لازمی کرنی ہے. یہ نہیں کہ جب وقت مل گیا جب ہوا پیسے تو دے دیں، نہیں، پلان کریں کہ یہ ہم نے پکا کرنے. اور انشاءاللہ تو جب آپ کی سمجھ آ جاتی ہے اور پلان آپ کا کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے، یعنی ہم تبلیغ کریں گے. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہی ہم قرآن کے حقوق جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے. اور قرآن کے حقوق یہ ہیں کہ ایمان رکھنا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. اور ہم اسی لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق دے. اب دیکھیں نوٹ یہ بات کریں کہ بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول جو ہے قرآن کا وہ پورا نہیں ہو سکتا. تو آئیے آج اور ابھی ہم سب دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں؟ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ ریز یور ہینڈ جو ارادہ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سیکھنے کا جی آمنہ نے کھڑا کیا، باقی لوگ جی ماشاءاللہ کرن عامر نے بھی کہا، سبھی کھڑے کرے ہیں. تو انشاءاللہ بھی ساتھ کہیں کہ یا اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے ماشاءاللہ. تو دیکھیں ابھی ہم اس رستے پہ ہی ہم نے شروع کر دیا. ٹھیک ہے، شاباش، آپ ہینڈ اپنے لوور کر لیں. تو اگر ہم نے اب ارادہ کیا اور ہم نے دعا بھی کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت، ہم پھر روز اس کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اللہ تعالی استقامت دے اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی یہ جاری رکھیں. دیکھیں ہمارے صرف 3 لیسنز رہ گئے ہیں، پھر ریویژن اور پھر آپ کا فائنل کوئز، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. یہ QC1 بیسک تھا، 50% الفاظ آپ نے سیکھ لیے قرآن پاک کے، تو باقی سیکھنے کے لیے اگلے QCs بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. امید ہے یہ پاکٹ بک یا شیٹ سے آپ الفاظ معنی ضرور یاد کر رہے ہوں گے. نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کو کھول کے ریوائز کر لیں. تو اب ہم بریک لیتے ہیں. کوئی 1-2 سوال لے سکتے ہیں اگر سبق سے ریلیونٹ ہے، ورنہ پھر ہم گرامر کے پورشن کے بعد لیں گے. کوئی ضروری سوال ہے تو آپ ہی پوچھ لیجیے. اب ہم شروع کرتے ہیں گرامر کا حصہ. آج اس سبق میں ہم فعل امر و نہیں، ہم جو آلریڈی شروع کر چکے ہیں، اس میں ہم ادرب، اسما، علم اور ایمل، یعنی تیسرے باب سے 1 اور چوتھے باب سے 3 افعال کے ہم فعل امر و نہیں بنانا سیکھیں گے انشاءاللہ. ہم جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں فعل کی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا اس کے ہم آلریڈی ٹیبلز کر چکے ہیں. فعل مضارع امپرفیکٹ ٹینس جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس میں دونوں ٹینسز آ جاتے ہیں. کون کون سے آتے ہیں فعل مضارع میں؟ حال اور مستقبل، ٹھیک ہے. پھر فعل امر و نہیں، اس کا مطلب ہے، امر کا مطلب ہے کسی چیز کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اور نہیں کا مطلب ہے کسی چیز سے کو نہ کرنے کی گزارش کرنا یا نہ کرنے کا حکم دینا. امپیریٹیو ٹینس بھی اس کو کہتے ہیں. تو امر اس کے ذریعے کسی کام کی
کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، نہ ہی اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کی حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ اگر اپنے کسی بیٹے کو کوئی بات کہہ رہی ہوں تو اس کو تو میں حکم دے سکتی ہوں، لیکن اگر میں اب سے کسی سینئر سے کو کچھ کہہ رہی ہوں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، ان سے درخواست کروں گی، گزارش کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے دونوں چیزیں ہم لکھتے ہیں کہ حکم یا درخواست یا گزارش۔ تو یہ ہم نے ٹیبل کر لیا تھا جی۔ یہ کون کرائے گا فعالہ کا پورا ٹیبل؟ دیکھیں ہمارا ٹیبل کتنا کمپلیٹ ہوتا جا رہا ہے جی۔ کیسرا سسٹر کروائیے پلیز، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لے۔ وہ میری ویڈیو نیچے چلی جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ایسے ہو رہا ہے، پھر اشارے نظر نہیں آتے جی۔ کرن آپ کروا رہی ہیں جی؟ کروائیے، ہینڈ نیچے کر لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ شاباش، دیکھیں سسٹر نے کتنا اچھا اس کو ہمیں ریوائز کرا دیا، اور امید ہے کہ آپ سب کو بھی اسی طرح سے یاد ہوگا جی۔ فاتحہ کا ٹیبل کون کروائے گا جی؟ ہینڈ ریز کیجئے جی۔ عاطفہ آپ کروائیے، باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لے، بعد میں کرواتے ہیں تبسم اور رفیدہ سے جی۔ فاتحہ فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو۔ شاباش۔ جی ناصرہ کا ٹیبل جی۔ سعدیہ فاطمہ آپ کروائیے، باقی لوگ پلیز ہینڈ لوور کر لیں جی۔ سعدیہ فاطمہ سسٹر آپ کروائیے جی۔ نصرہ، نصرو، نصرتا، ترجمے کے ساتھ کروائیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت کرو، مت کر، مت مدد کر، شاباش، لا تنصرو مت مدد کرو۔ تو کر جب ہے تو وہی ہم سنگولر کے لیے، واحد کے لیے کرتے ہیں، اور کرو جو ہے وہ ہم جمع کے لیے کرتے ہیں۔ تھینک یو سسٹر، دیکھیں سسٹر نے ہمیں کتنا اچھا کرا دیا۔ تو یہ ہم آلریڈی باب پہلا اور دوسرا باب کر چکے تھے، اور ناصرہ کے ساتھ ہم نے اور بھی 3 افعال کیے تھے، ٹھیک ہے؟ خلقہ، عبدہ اور ذکرہ، وہ بھی اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اب باب تیسرے سیٹ اور چوتھے سیٹ سے جو ہیں کچھ نئے افعال سیکھیں گے۔ ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا، یہ ہم ماضی کر چکے ہیں نا۔ ضربہ اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ دیکھیں جو ہم نے پہلا باب کیا تھا فعال والا، تو اس میں کہا تھا، اس میں افعل تھا، ٹھیک ہے؟ افتح تھا،
اس میں مضارع میں فرق آ گیا, اس میں یدریبو ہے, اس میں ینسرو تھا ناصرہ والے میں, دوسرے باب میں, ہے نا, اور انصر یہاں آیا تھا. تو اس سے یہ ڈفرنٹ تیسرا باب یہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں اس کا مضارع بھی ڈفرنٹ ہے اور اس کا امر نہیں بھی ڈفرنٹ ہے. یدریبو یہاں بھی زیر ہے اور یہاں بھی ادرب, یہاں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب جتنے بھی افعال آئیں گے جو یہ تیسرے سیٹ سے ہوں گے وہ اسی پیٹرن پہ چلیں گے. جیسے ناصرہ کے ساتھ ہم نے 4, ہم نے 3 اور بھی کیے تھے تو وہ ایک جیسے جا رہے تھے. فعلا کے ساتھ ہم نے جعلا اور فاتحہ کیا, وہ ایک جیسے چل رہے تھے, ٹھیک ہے. درابا کا صرف ہم ایک ہی آپ کو فیل کروا رہے ہیں. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ جی کیسرا آپ کروائیے, باقی لوگ ہاتھ نیچے کر لیں پھر بعد میں کرواتے ہیں. جی ضربہ نیکسٹ آپ سے کراتے ہیں, اس کے بعد کیجیے گا. جی دارابا. ضربہ اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتی ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. شاباش. جی عظما شاہد آپ بھی کروائیے. ضربا اس نے مارا, ضربو ان سب نے مارا, ضربتا آپ نے مارا, ضربتو میں نے مارا, ضربتم آپ سب نے مارا, ضربنا ہم سب نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے, یضربونا وہ مارتے ہیں, تضربو آپ مارتے ہیں, اضربو میں مارتا ہوں, تضربونا آپ سب مارتے ہیں, نضربو ہم مارتے ہیں, شاباش. ہم سب مارتے ہیں. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. شاباش. دیکھیں اب ہمیں سمجھ آ گئی یہ تیسرا باب ہے اور اس میں مضارع میں بھی یدربو تھا اور اس کے امر میں ادرب, اسی طرح سے ادربو, لا تدرب لا تدربو. تو یہ اس کے یہاں زیر آ رہی ہے. اس میں پہلے افتح آ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس میں یہاں پہ جو ہے اس کے یعنی سیکنڈ آتا ہے اس کے اوپر زبر تھی اور انصر اس پہ پیش تھی, ٹھیک. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اب ہم اس کی بول چال دیتے ہیں. جی دو لوگ ہاتھ کھڑا کریں. جی تبسم کے ساتھ اور تبسم اور افیرا, باقی لوگ ہاتھ آپ نیچے کر لیجئے. جی تبسم آپ سوال کیجئے جی اور افیرا جواب دیں گی. جی ادرب, اضرب اضربو, اضربو نضربو. ندربو. تو سنگولر تھا ادرب مار, تو جواب ادربو کہ میں مارتا ہوں, ادربو مارو, ندربو ہم مارتے ہیں. تو جمع کا جواب جمع میں ہمیشہ مضارع سے آتا ہے, ٹھیک ہے. حکم چونکہ آپ سامنے والے کو دے رہے ہیں تو جواب جو ہے میں یا ہم, تو میں یا ہم کے میں جواب آئے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں یا گزارش کر رہے ہیں. ادرب کا مطلب مار, تو پھر ادربو وہ کہے گا جی میں مارتا ہوں, میں ماروں گا, ادربو یا ماروں گا. ادربو مارو, ندربو ہم مارتے ہیں یا ماریں گے, ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ ہم اس کے ساتھ صوفہ بھی لگا سکتے ہیں, اور مضارع میں جواب آتا ہے صوفہ اور وہی تو جلدی ہو تو سا بھی لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. جی سا بھی لگ سکتا ہے, صوفہ بھی لگ سکتا ہے. اب جی یہ جی اور اگلے اور 2 لوگ اس کو بھی کروائیں. جی عاطفہ اور کیسرا ہینڈز لوور کر لیں اور یہ کروائیے پلیز. آپ لوگ مائک بند کر دیں, سب کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. پلیز کلوز یور مائکس. جی نازیہ آپ سے بعد میں کراتے ہیں, ٹھیک ہے. اضرب القرى, القرہ, ادریبو قرہ, اضرب القرى, سین مقصد ہے, چھت کے ادھر سین کیا تھا. یہ کس پروین اختر اپنا پلیز آپ مائک بند کیجئے پلیز, تھینک یو. قرہ کا کیا دوبارہ مطلب ہے؟
جی ball, اضرب ball. القرآ، بال، فٹ بال یا بال، قرۂ ارض بھی ہم کہتے ہیں نا، زمین کو چونکہ گول اس کی بھی شکل ہوتی ہے. تو اضرب، اس پہ تشدید مسنگ ہے ویسے میم. اضرب قرہ ہونا بالقرہ، چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ایک تشدید ہونی چاہیے را کے اوپر، قرہ. راک نہیں، تشدید پتہ نہیں ڈالی تو نہیں ہے، کتاب میں چیک کر لیتے ہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں. ایک منٹ میں، نہیں قرہ ہے، قرہ نہیں ہے، تشدید نہیں ہے ڈاکٹر فیرا، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی بال کو مارو یا فٹ بال کو، تو اس نے کہا میں ادریبو، اس کا جواب آئے گا. ادریبو کا جواب ندریبو سے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ ہم سامنے والے سے بات کر رہے ہیں تو وہ جواب میں یا ہم میں آئے گا جواب. ٹھیک ہے، تو ادریبو ندریبو. جی اب یہ چوتھا باب آ گیا. جی یہ کوئز 8 بجے نہیں شروع ہونا تھا؟ مڈ کوئز. جی مجھے نہیں پتا کون سے کوئز کی بات آپ کر رہی ہیں. ان کا تو ٹائم ہی 9:30 ہوتا ہے، تو 8 بجے کیسے کوئز شروع ہوگا؟ نہیں انہوں نے کہا تھا 8 سے 10 بجے تک. لیکن مجھے انہوں نے نہیں بتایا، تو میری تو بس کلاس ختم ہونے والی ہے، پھر ان سے پوچھ لیجئے. یہ اب اس میں سامع آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے سنا، سامع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سب سنتے ہیں. اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو، یہ اسی طرح سے ہے جو پہلے والے باب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اسی طرح سے امر نہیں. افتح، اسمع، ٹھیک ہے، یہ اسی طرح سے آ رہے ہیں. ان کا اگر شاید کوئی شروع ہونا ہے تو ہم جلدی سے کرتے ہیں. اسمع کا جواب کیا دیں گے؟ اسمعو، اسمعو. اسمعو کا جواب کیا دیں گے؟ نسمعو. ٹھیک ہے، نسمعو. پلیز آپ ہاتھ نیچے کر لیجئے، اگر انہیں کوئی جلدی شروع کرنا ہے تو مجھے ختم کرنا ہے. ہمارا ٹائم تو 8 بجے تک ہے نا، وہ مغرب کی وجہ سے ہم 10 منٹ آگے چلے جاتے ہیں. اب اس کے ساتھ کوئی لفظ ہم نے ایڈ کر لیا تو نا ہوتا نا سن. اسمع القرآن، قرآن سنو، ہو گیا اسمع القرآن. صوفہ اسمع القرآن بھی ہو سکتا ہے. اس طرح اسمع القرآن، نسمع القرآن. ٹھیک ہے، اسمع اس پہ جزم ہوتا ہے نا، سکون. جب ہمیں جوڑنا ہوتا ہے تو ہم اس میں بھی زیر کا اضافہ کر لیتے ہیں. اسمع القرآن، تو اس میں تو یہ ڈائریکٹ سیف چلا جائے گا، یہ پیش کے ساتھ آئین پہ پیش ہے. لیکن یہاں پہ تو جزم ہوتی ہے نا اسمع، لیکن جب کچھ ساتھ ایڈ کرتے ہیں پھر اس کے نیچے زیر ہم ایڈ کر لیتے ہیں. اسمع القرآن. ٹھیک ہے، یہ چیز نوٹ کر لیں. باقی تو یہ اس میں تو ایسے ہی چلے گا، اسمع القرآن، نسمع القرآن. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے غور کر لی. ہمیشہ مدارے سے جواب ہے اور میں یا ہم سے جواب ہے. اب اسی باب کا اسی طرح سے یہ سب ہم نے آلریڈی عالمہ کا کیا ہوا. اس کے ہم جو ہے امر اور نہیں کریں گے. علم، جان، یہ ویسے آپ کا ہوم ورک ہے. علم، جان لو. لا تعلم، مت جان. لا تعلم، مت جان لو. یہ آپ لوگ ہوم ورک ہے، کیجئے گا، پھر ہم نیکسٹ آپ کو کروائیں گے انشاءاللہ. اعمل، عمل کر. اعملو، عمل کرو. لا تعمل، مت عمل کر. لا تعلم، مت عمل کرو. باقی اس کو دوبارہ سے ڈیٹیلز کر لیجئے گا، یہ آپ کو ہوم ورک ہے دونوں، اور نیکسٹ منڈے ہم انشاءاللہ اس کی ریویژن کریں گے. تو وہ پھر آ گیا فعل کے 4 نمونے. فاتحہ، یفتح، اس کے ساتھ افتاح تھا. ناصرہ، ینصرو، انصر. ضربہ، یضرب، اضرب. ٹھیک ہے، سامع، یسمع، اسمع. اسمع اور افتاح ایک جیسا، ان کا امر جو ہے پہلے اور چوتھے باب کا ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، اب نقطہ تعلیم کی بات کر لیتے ہیں. پچھلے سبق میں ہم نے یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز پڑھا تھا کہ الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں، اور وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں، تو اگر ہم مثالوں سے یاد رکھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا. اب ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ نماز سے ہے، یعنی بالکل آسان ہے اور جانی پہچانی ہے. تو پھر روحانی جذباتی اس کے ساتھ ایک ایسوسیشن بھی ہو جاتی ہے اور بار بار استعمال میں آنے والی. اس طرح سے نماز کے ہر لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر
کوئی نماز کا جو ہے تلفظ اس کا بھی دھیان رکھ، کسی بھی لفظ کا ہے معنی ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ خشوع اس میں ہماری ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے اس سبق کے اختتام تک 208 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں۔ اور دیکھیں یہاں تک ہمارا یہ سیل چارج ہو گیا۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ اور یہ سرخ پھول آپ سب کے لیے کہ ماشاءاللہ آپ استقامت سے یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ اپنے ساتھ ہوم ورک یاد رکھیے، دوسروں کو سکھائیے، ٹیچر بنیے، آپ کو خود اچھا آئے گا۔ اور انشاءاللہ کورس QC1 کمپلیٹ کرنے کے بعد ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔